غیر مومن کی موت کا منظر، مرتے وقت غیر مومن کی سزائیں۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یعنی تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا، بطر الحق وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ وقال اللہ تعالی الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے، اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، بس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ یعنی انسان کو ہمیشہ ہمبل ہی رہنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ کھولتے گرم پانی سے مہمانی۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ چہرے اور پشتوں یعنی پیٹھوں پر ضربیں، مار پڑنا۔ قال اللہ تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ضربے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کافر کی روح کا موت سے بھاگنے کے لیے جسم میں دوڑنا۔ سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت کے سفر کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں، مومن کے لیے چمکتے چہروں والے، جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ ٹاٹ ہوتا ہے بوری، یعنی ایسے رف کھردرا سا کپڑا، تو اس کے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ تو یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، یعنی بھاگتی ہے روح، اور وہ ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ یعنی گرم سلاخ ہوتی ہے نا لوہے کی، اگر وہ اون کے اندر ڈالی جائے تو اون اس کے ساتھ چمٹ جائے اور کھینچی جائے تو پھٹ جائے، اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو وہ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اس کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ عذاب دیکھ کر بھی موت نہ چاہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے دشمن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کبھی اس کی روح نکلے، اور اللہ اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرنا۔ سیدنا عبادہ بن صامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار نہیں ہوتی جو اس کے آگے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان جرم کرتا ہے تو کبھی بھی عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا۔ مسلسل عذاب کی خبر پانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر وہ گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، نکل اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، نکل اس سے، قابل مذمت ہو کر، اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری اور دیگر اس قسم کے ہم شکل کئی طرح کے عذاب کی خوشخبری بھی
اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی، یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور برے عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب